بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان 12ویں کلاس کا آج دوسرا لیکچر ہے، جس کا ٹاپک یہ ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ بنایا جا سکے، اس ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے اور ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کا ضابطہ ہے، جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معیشت، اخلاقیات اور سیاست کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 عقائد و عبادات، نمبر 2 جمہوری اقدار کا فروغ، نمبر 3 معاشرتی انصاف اور مساوات، نمبر 4 شہریوں کے حقوق و فرائض، نمبر 5 اخوت و بھائی چارہ۔ عقائد و عبادات۔ نمبر 1 عقائد و عبادات۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ عقائد میں توحید، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لازم ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ اسلام میں جہاد کو بھی بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے شب و روز اسی ذات برحق کی خوشنودی کے لیے گزارنا اسلام ہے۔ اس عظیم ترین ہستی کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا جہاد ہے۔ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں کی تلقین کی گئی ہے۔ تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کا پابند بنانا ہے۔ عبادات مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اس کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہے اور اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج بننے سے روکتی ہے۔ یہ کردار تعمیر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور ایک مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرتی ہے۔ نمبر 2 جمہوری اقدار کا فروغ۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے اور فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے عوام کو بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے، البتہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو اس کی منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ عام لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر تنقید کا حق ملتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ کے طور پر اختیارات سنبھالے تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے حکامات پر اس وقت عمل کریں جب وہ حکامات اللہ اور اس کے رسول کے حکامات سے متصادم نہ ہوں۔ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو درجہ بالا جمہوری تصور کو عملی شکل دینا مقصود تھی۔ یہ بھی ضروری تھا کہ ابتدائی اسلامی دور کی معاشرتی خد و خال کو اپنایا جائے اور اسلامی اقدار کو نئے سرے سے نافذ کیا جائے۔ پاکستان کو اسلامی معاشرے کے خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی تصور جمہوریت سے بہت مختلف ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض و غایت یوں بیان کی: آؤ ہم
اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو بہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ نمبر 3، معاشرتی انصاف اور مساوات۔ معاشرتی انصاف اور مساوات کو بھی اسلام کے نظام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا واضح اظہار کیا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ عدل، مساوات اور معاشرتی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کرنے لگے۔ ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمان برصغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم ہوا۔ ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون، یکساں عدالتی نظام قائم کیا جانا مقصود تھا۔ آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرط ہے۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا۔ خلفائے راشدین نے انصاف کی فراہمی کے لیے مساوات اور قانون کی حاکمیت کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہ کی۔ انہوں نے انصاف اور قانون کی بالادستی اور مساوی سلوک کی درخشندہ مثالیں قائم کی۔ اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے۔ عورت ماں ہو یا بہن، بیوی ہو یا بیٹی، ہر کردار میں اہم تسلیم کی جاتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور اسلام نے ہی دیا ہے۔ اسلام نے خواتین کو معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور خاندانی غرض کے ہر پہلو میں مکمل تحفظ فراہم کیا۔ اسلامی معاشرہ بوڑھوں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ دار ہے۔ قرآن و حدیث میں عورت کے حقوق کا تذکرہ مردوں سے پہلے کیا گیا۔ عورتوں کو اسلام نے پہلی مرتبہ وراثت میں حصہ دار قرار دیا۔ وہ انہیں محفوظ اور مطمئن زندگی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی نظام میں ہر فرد کو ہر پہلو سے انصاف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ دار ہے۔ اسلامی ریاست میں دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز نہیں ہوتا، بلکہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایک مربوط اور مکمل نظام ہوتا ہے۔ پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا تو مندرجہ بالا اقدار کو اپنانے اور ریاست کو ایک ایسی مثالی ریاست بنانے کا خواب دیکھا گیا جس میں اخوت و بھائی چارہ، برداشت اور باہمی تعاون کے جذبوں کو فروغ دیا جاتا تھا۔ نمبر 5، شہریوں کے حقوق و فرائض۔ پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق و تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری طرف ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ حقوق و فرائض کا چوری دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلو سے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کو حقوق و فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر مختلف بنیادی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں۔ حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں بہت اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکے۔ ان کے جان و مال، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں علم و صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے۔ اسلام نے صدیوں پہلے ان انسانی حقوق کا واضح اعلان کر دیا تھا جو مغربی دنیا میں 20ویں صدی میں دیے گئے۔ حقوق کے حوالے سے امیر و غریب، گورے کالے اور عربی و عجمی میں کوئی فرق روا نہ رکھا گیا۔ قیام پاکستان کی غرض و غایت یہ بھی تھی کہ انسانوں کو برابر حقوق ملیں اور وہ اپنی ترقی کے یکساں مواقع حاصل کر سکے، ان میں احساس کمتری نہ ہو اور نہ نسلی برتری کا کوئی احساس موجود ہو، تاکہ ایک مثالی معاشرتی نظام دنیا کے روبرو لایا جا سکے۔ افراد کو حقوق کی
فراہمی اور تحفظ کا فرض اسلامی ریاست پر عائد کیا گیا۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے متعلق پس منظر میں شامل تھی۔ قائد-اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے۔ اسلام کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کی جان و مال، عزت و مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ پاکستان میں اسلامی معاشرے کے اثر نو قیام کا خواب دیکھا گیا۔ انسانی عظمت کو نئے سرے سے اجاگر کرنے اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے اسلامی اصولوں کو اپنانے کا فیصلہ ہوا۔ قیام پاکستان در حقیقت اسلامی معاشرے کے قیام کی طرف ایک بڑا اہم قدم تھا تاکہ مسلمان اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق روزمرہ اجتماعی اور انفرادی زندگی گزار سکیں۔ نمبر 5، اخوت و بھائی چارہ۔ دین اسلام امن کا داعی ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت و بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ پر زور دیتا ہے۔ بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی، احساس اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کو دکھ اور ایک کی خوشی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ عرفہ جذبے ریاست کو مضبوط سے مضبوط بناتے چلے جاتے ہیں۔ بیٹے، آج کے لیکچر میں اخوت و بھائی چارے کے لیے بہترین مثال ہے مواخات مدینہ۔ تو مواخات مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا۔ تو اس میں یعنی ابتدا ہی سے اسلامی ریاست کے ہمیں اخوت و بھائی چارے کا درس دیا جاتا ہے۔ آج کے ٹاپک کا میں ایک دفعہ دوبارہ مختصر جائزہ لیتا ہوں۔ ہم نے آج کا ہمارا ٹاپک تھا نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ اجزائے ترکیبی میں ہم نے جو اجزاء پڑھے ہیں اس میں پہلے نمبر پر تھا عقائد و عبادات، یعنی ہم دین اسلام کے مطابق اپنی عبادات کر سکیں، جمہوری اقدار کو اسلامی نظریے کے مطابق فروغ دے سکیں، اسلام کے نظریہ حیات کے مطابق معاشرتی انصاف اور مساوات مہیا کر سکیں، شہریوں کو ان کے حقوق و فرائض سے روشناس کروایا جا سکے، اور آخر میں تھا اخوت و بھائی چارہ۔ اللہ حافظ۔ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔